السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے خودکشی۔ سمینہ کی شادی سگے ماموں زاد سے ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ جمیل اسے بہت پسند تھا، لیکن اس کا رویہ عجیب سا تھا۔ جمیل اس سے کھینچا کھینچا رہتا۔ وقت گزرتا گیا۔ سمینہ کی بہن اس کے گھر آئی رہتی۔ جمیل کے ساتھ اس کی کافی بنتی تھی۔ سمینہ کو پہلے پہل برا نہیں لگتا تھا، پھر اس نے محسوس کیا کہ ان میں بے تکلفی حد سے زیادہ ہے۔ اس نے اپنی امی کو بتایا کہ تہمینہ جمیل سے بہت زیادہ بے تکلف ہو جاتی ہے۔ ماں نے سمینہ کو کہا کہ آئندہ وہ آپ کے گھر زیادہ نہیں آئے گی، میں اس کا آنا جانا کم کر دوں گی۔ پھر سمینہ کے ہاں اللہ نے جڑواں بیٹے عطا کیے۔ جمیل نے کافی بڑی خوشی کی، سب خوش تھے۔ سمینہ بھی آئی اور کافی دن ان کے ہاں رکی رہی۔ پھر سمینہ اور جمیل کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ تہمینہ کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا اور سمینہ نے دیکھ لیا۔ بات بہت زیادہ بگڑ گئی۔ تہمینہ واپس چلی گئی۔ سب نے مل کر صلح صفائی کروا دی۔ پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ اس بات کو 2 سال گزر چکے تھے۔ پھر سمینہ ماں بننے والی تھی۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی۔ ماں کافی دن آ کے اس کے پاس رکی۔ پھر سمینہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بچہ بہت خوبصورت تھا۔ سمینہ کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ بچہ 2 ماہ کا ہو چکا تھا۔ ایک دن سمینہ صبح اٹھی تو گر گئی۔ اسے ہسپتال لے گئے۔ سمینہ کی ماں آ گئی، تہمینہ بھی ساتھ آئی، کیونکہ بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ سمینہ کو کوئی مسئلہ تھا جس کا علاج ہسپتال میں ہی ممکن تھا۔ اس کا علاج چل رہا تھا۔ پھر 15 دن کے بعد اسے ہسپتال سے چھٹی ہو گئی اور وہ گھر آ گئی۔ تہمینہ کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ سمینہ نے محسوس کر لیا کہ کوئی بات ہے۔ وہ جمیل کے ساتھ آنکھوں میں باتیں کرتی۔ سمینہ کو سمجھ آ رہا تھا، لیکن وہ چپ تھی۔ سمینہ کی ماں حالات کی نزاکت کو سمجھ چکی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ جمیل بھیڑیا بن چکا تھا اور وہ تہمینہ کی بے وقوفی کا فائدہ اچھی طرح سے اٹھا چکا تھا۔ اس نے واپس جانے کی ٹھان لی، لیکن جمیل نے اسے زبردستی روک لیا۔ سمینہ نے کہا جانے دیں، امی کو کافی دن ہو گئے ہیں۔ تہمینہ بولی امی صبح چلے جائیں گے، بھائی اتنے پیار سے روک رہے ہیں تو رک جاؤ نا۔ پھر سمینہ نے بھی بول دیا کہ امی جہاں اتنے دن رہ لیا، ایک دن اور رک جاؤ۔ جمیل بازار گیا اور تہمینہ اور ساس کے لیے کپڑے لے کے آیا اور مٹھائی بھی، اور کہنے لگا صبح چلے جانا۔ سب ساری رات باتیں کرتے رہے۔ رات کی آخری پہر سمینہ کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک شور سے اس کی آنکھ کھلی تو دوسرے کمرے سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ادھر گئی تو اس کی ماں تہمینہ کو مار رہی تھی۔ جمیل اسے بچا رہا تھا۔ سمینہ سب سن رہی تھی۔ اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ جانتی تو بہت دیر پہلے سے ہی تھی، آج سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ اس کی ماں جمیل کو بھی برا بھلا بول رہی تھی کہ تم نے میری بیٹی کی عزت خراب کر دی، اس کا اب کیا کروں گی؟ تمہیں غیرت نہیں آئی؟ تم دونوں نے مل کر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ سمینہ کچن کی طرف بھاگی۔ جمیل کی اس پر اچانک نظر پڑ گئی۔ وہ بھی پیچھے بھاگا۔ وہ کنڈی لگا چکی تھی۔ اس نے خود کو مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی۔ جلتے جلتے کنڈی کھول کر صحن میں آ گئی۔ جمیل نے آگ بجھائی، لیکن سمینہ بہت زیادہ جل چکی تھی۔ ماں اور تہمینہ رو رہے تھے۔ سمینہ نے ماں سے کہا امی میرے بچے۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہسپتال لے کر گئے تو راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ بہن کا گھر تو لوٹا ہی تھا، اس کی جان بھی لے لی۔ اللہ ہدایت دے آج کل کے رشتوں کو اور مرنے والے کی مغفرت فرمائے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔